السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس کی حکومت نے حال ہی میں سیکولرزم کا ایک دفتر کھولا ہے اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے پراپر افیشیل سیکولرزم کے لیے ایک دفتر کھولا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ فرانس میں جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں تو ان کے ملازمین کو ہم ٹرین کریں گے کہ آپ نے کس طرح فرانس کی سیکولر ویلیوز کے اوپر ہی اپنے آرگنائزیشن کو چلانا ہے۔ لیکن اس سیکولرزم کے دفتر کو کھولنے کا مین مقصد بیسکلی مسلمز کو ٹارگٹ کرنا ہے، یعنی وہاں جو مسلمان جس طرح اپنی مذہب اسلام کو پریکٹس کر رہے، اور اسی کے لیے انہوں نے اس سیکولرزم کا دفتر کھولا ہے تاکہ مسلمانوں کو فورس کیا جائے کہ اسلام میں جو چیزیں ان کو پسند ہے، اس سیکولر معاشرے کو جو چیزیں پسند ہے تو وہی چیزیں صرف مسلمانوں کو کرنے کی اجازت ہو، اور جو چیزیں ان کو پسند نہ ہو تو وہ ان کو کرنے کی اجازت نہ ہو۔ یعنی اب دین جو ہے، دین ہمیں اب وہ سکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح دین کے اوپر زندگی گزارنی ہے۔ یہ یورپ کی 500 سالہ تاریخ کی ایک بہت بڑی داستان ہے کہ کس طرح مختلف فیزز سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ کہانی پروٹسٹنٹزم سے شروع ہو کے اس کے بعد پھر یہ سائنٹیفک ایرا پہ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ پھر انلائٹمنٹ ایج، اور پھر انلائٹمنٹ ایج میں لبرلزم، اور پھر پازیٹیوزم، اور پھر سیکولرزم، اور پھر اس کے بعد ایلومیناٹی، اور آج بھی ایلومیناٹی اور پھر زائنزم کا ملاپ۔ یہ سارے چیزیں ایک پوری ہسٹری ہے ان کی 500 سالہ تاریخ، اور اس کے بعد جو ہے یورپ کا معاشرہ جو ہے آج اس لیول پر پہنچا ہے، اور آج وہ مذہب سے اس قدر نفرت کرتے ہیں اور مذہب سے وہ اتنے دور ہو چکے ہیں۔ اسی دفعہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہاں لوا جو کہ فرانس کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں ایک جو مذہبی اسکالر، ایک عالم دین نے وہاں خطبہ دیا، اور اس نے قرآن سے کچھ آیات لوگوں کو پڑھ کے سنائے، اور اس میں انہوں نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں ذکر کیا۔ تو اس کے بعد فرانس کے انٹیریئر منسٹر نے وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ اس عالم دین کو، اس ملا کو جو ہے فارغ کرے، اور انہوں نے اس عالم کو فارغ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک اور عالم کو بھی اسی طرح فارغ کر دیا تھا۔ لیکن فرانس کے مسلمانوں کو میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے فرانس از نو مور سیف ناؤ۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ فرانس کو چھوڑ دیں، پھر دوبارہ سلطان عبدالحمید واپس نہیں آنے والا جو فرانس کے سفیر کو یہ کہے کہ آپ گستاخانہ فلم بنا رہے، آپ اس فلم کو بند کریں ورنہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور آج نور الدین زنگی واپس نہیں آنے والا، آج سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے اس دنیا میں، آج محمد بن قاسم نہیں ہے اس دنیا میں، آج طارق بن زیاد نہیں ہے اس دنیا میں، آج محمود غزنوی نہیں ہے اس دنیا میں، آج احمد شاہ عبدالی نہیں ہے اس دنیا میں۔ آپ کو کوئی آج حقوق دلوانے نہیں آئے گا، کوئی مسلمان لیڈر آپ کو حقوق نہیں دلوا سکتا۔ آج نہیں ہے آج مسلمانوں میں ایسے لیڈر جو آپ کے حقوق کے لیے بات کریں گے۔ لیکن مجھے گلہ یورپ والوں سے نہیں ہے، مجھے گلہ اپنے مسلمانوں سے بھی ہے جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور خود کو سیکولر اور لبرل بھی کہتے ہیں۔ میں ان کو صرف ایک سجیشن دیتا ہوں، اور یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جو خود کو سیکولر، لبرل اور کمیونسٹ اور طرح طرح کے جو خود کو القابات دیتے ہیں، تو میں ان کو صرف یہی بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کی ہسٹری پڑھیں، آپ سیکولرزم کے، آپ لبرلزم کے، آپ انلائٹمنٹ ایج کو اور یہ پروٹسٹنٹزم اور ان ساری چیزوں کی ہسٹری پڑھیں، اور پھر آپ اسلام کی تاریخ اور اسلام کے اصول پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی ضرورت بنتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں کیا اسلام کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن بنتا ہے؟ اگر نہیں بنتا تو پھر کیوں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں؟ اور آخر میں ان کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ذہن نشین کریں کہ اس دنیا میں آپ جس کو فالو کریں گے تو روز محشر میں آپ اس کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اور اگر کل پھر روز محشر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت سے محروم رہے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کا کیا ہوگا؟ تو اسی بات پہ آپ لوگ فکر اور غور کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔